السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے خیریت سے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے مولانا صوفی مفتی عبدالقیوم صاحب والی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اولاً تو بڑا ظلم ہوا ہے ان کے اوپر، ظلماً ان کو شہید کیا گیا، اور سروت بھائی نے الحمدللہ بہت بہترین بیان دیا ہے اس پر کہ فی الفور قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، مگر میں نے ابھی تک دوسرے کئی اہم لوگوں کا بیان نہیں پڑھا اس طرح کا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا پڑھا ہے، سعد رضوی صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا۔ اس کا ایک پس منظر بھی ہے ویسے بھائی، دیکھیں بہت دکھ ہے اس بات پہ کہ اہل سنت کے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کون تھے؟ مفتی عبدالقیوم صاحب دوست تھے جو مفتی مبارک عباسی صاحب ہیں ان کے، میری معلومات کے مطابق ابھی آج کل بہت زیادہ جو معاملہ جس مسجد کا چل رہا تھا وہ مفتی مبارک عباسی کی مسجد ہے، عائشہ مسجد، اور اس کے بالکل ساتھ ہی مسجد ہے ان کی جو شہید کیے گئے ہیں۔ چونکہ یہ دو آپس میں دوست تھے، اور وہ مفتی مبارک ٹی ایل پی کراچی کا ذمہ دار ہے علماء بورڈ کا، اور یہ آپس میں اس معاملے میں بالکل ساتھ ساتھ تھے، تو اسی پاداش میں ان کو شہید کیا گیا۔ مگر ان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے نا کہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیم قادری شہید ہمیں یاد آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ، بھائی وہ یاد آپ کو ابھی کیوں آ رہا ہے؟ آپ کو تو 24 گھنٹے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کی بڑی قربانیاں ہیں، الحمدللہ ان کے کارکنوں کی قربانیاں ہیں۔ آج بھی سربت اجاز قادری ان کے سپوت اور جرنیل اہل سنت موجود ہیں الحمدللہ، یعنی سربت بھائی کی صورت میں، سنی تحریک کی صورت میں جو ہے وہ سلیم قادری شہید زندہ ہے، ان کا مشن زندہ ہے، لیکن آپ نے ان کے مشن والوں سے ہی ہمیشہ پھڈے رکھے، ہمیشہ ان سے جھگڑے کیے، ہمیشہ ان کو گالیاں دی دلوائیں، تو پھر کیسے چلے گا نظام؟ آج پھر بھی دیکھو وہی تمہیں کام آ رہے ہیں، وہی تمہارے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، اور وہی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جی سارے ان کے جنازے میں شریک ہوں۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ امتیاز ہے پاکستان سنی تحریک کا۔ بار کاف یہ ہے کہ پیچھے منظرنامہ کچھ ویسے پہ اس طرح بھی ہے کہ یہ ٹی ایل پی کی جو ذمہ دار ہے مفتی مبارک، اس کی مسجد کا سپہ صحابہ والے قبضہ کر رہے تھے اس کی مسجد پر، اور پھر چونکہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے اس کو بنایا تھا اور سارا کچھ کیا تھا، تو انہوں نے بیچ میں پڑھ کے معاملات کافی سارے سالو کر لیے تھے قانونی طور پہ، جس پر جو ہے وہ ان کی سپہ صحابہ کی طرف سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ مدینہ مسجد جو دیوبندیوں کی تھی وہ کس نے بچائی تھی؟ جس کو اللہ تعالیٰ مسجد زرار کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا تفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، یہ کون سی مسجد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ مسجد ہے جو نقصان پہنچانے والی ہے، یہ علم غیب کے منکروں والی مسجد ہے جو اللہ رسول سے جنگ کے لیے بنائی گئی ہے۔ یعنی مسجد ہی نام لیا، اس کو مندر نہیں کہا، گرجا گھر نہیں کہا، یا کچھ اور نہیں کہا، بلکہ مسجد ہی کہا۔ پتہ چلا ایسی مسجد جہاں علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوں اور اللہ رسول کے خلاف عقائد رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے خلاف ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، رسالہ یک روزی میں اسماعیل دیوی نے لکھا، فتاوی رشیدیہ میں رشید میں گنگوئی نے لکھا، اور انہی کے جتنے لوگ ہیں وابڑے دیابنا، ان کے ساتھ یہ صبح و شام اپنی تصاویر کھینچتے ہیں۔ تو پھر ادھر مدینہ مسجد تم بچا رہے ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب یہ مسجد زرار ہے، اور حضور حکم دیتے ہیں اس کو گرا دو، اس جس کو گرا دو کا آرڈر ہے تم اس کو بچاتے ہو۔ ٹھیک ہے، ٹی ایل پی والوں نے بچایا، سعد رضوی نے بچایا، اور جس مسجد کو بچانے کا آرڈر ہے اس پر سعد رضوی چوں بھی نہیں کر رہا، ان کے لوگ چوں چاں بھی نہیں کر رہے۔ ہزارہا لوگ جناب دیابنا کی مسجد دیوبندی کی اس مسجد کو بچانے کے لیے دوسرے دن جمعہ ان کے پیچھے پڑا، حالانکہ ان کے پیچھے تو نماز ہوتی بھی نہیں، اور گستاخ رسول کے پتہ ہو کہ یہ گستاخ رسول ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھو، پھر تو بندہ خود گستاخ ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے کھلے عام جو ہے وہ اس کی حمایت کی، اور یہاں عائشہ مسجد کے حوالے سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی ان کے بندے نہیں نکلے، کوئی معاملات نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ لوگ اہل سنت کے ساتھ کیوں اس طرح کا ناروا سلوک کر رہے ہیں، کیوں اہل سنت کے جو ہے وہ نظریات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ کبھی شفیق امینی کو بھیج کر جناب اس کے خلاف، اس کے حق میں جو ہے وہ فضل الرحمان کے حق میں بھیجتے ہیں، اور اس کی دیکھو نا، اس کے پاس جانا، اس سے چمی لینا، یہ اس کی حمایت نہیں ہے تو کیا ہے؟
ان کے عقائد کی حمایت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ان کے نظریات کی حمایت نہیں ہے کیونکہ آپ نے وہاں جائے کہا جی تم ختم نبوت کی بات کرو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تحذیر الناس میں جس کے ابے کو کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور اسی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ ہے قاسم نانوتوی پر، یہ اس کے بیٹے کے پاس جا کے جناب روحانی بیٹے کے پاس چمیاں لیتے ہیں اور اس کو گویا کہ صحیح ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان کو ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان سنی تحریک کا ساتھ دیں، اور پاکستان سنی تحریک کا یہ جو نیک مشن ہے مساجد کے حوالے سے اس پر ساتھ دیں، بجائے اس کے کہ وہ وہابیوں کا اور دیابنا کا اور گستاخان مصطفیٰ کا ساتھ دیں۔ اس شاکان مصطفیٰ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور عبدالقیوم صاحب کی مغفرت و بخشش فرمائے۔